بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر ذیشان احمد رضا ہے اور میں ایک اینڈالوجسٹ ہوں. ویریکوسیل سیریز کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں. آج میں پچھلے 17 سال سے جو ویریکوسیل کا علاج میں بذریعہ مائکرو سرجری کر رہا ہوں اس کا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. ویریکوسیل کا علاج بذریعہ مائکرو سرجری، اس کا پہلا آپریشن میں نے 2007 دسمبر میں کیا. یہ آپریشن کرنے میں مجھے تقریباً 2.5 گھنٹے لگے کیونکہ آئی واز ویری کانشیس. اس کے بعد سے لے کے آج تک تقریباً 17 سال گزر گئے. آج جولائی 2024 تک الحمدللہ میں نے بے شمار آپریشنز کیے ہیں مائکرو سرجری کے ذریعے، اور پہلے ہی آپریشن سے میں نے اپنی ٹیکنیک مائکرو سرجری ہی کو چنا، اور کثرت سے ان لوگوں کی ویریکوسیل کے پرابلمز جو ہے وہ حل ہو چکے ہیں. اب میں آپ سے اپنا تجربہ یہ شیئر کرنا چاہوں گا اس ویڈیو کے اندر کہ میں نے آپریشن کرنے میں، پیشنٹ کی سلیکشن کرنے میں کن کن باتوں کا خصوصی طور پہ خیال رکھا. کسی بھی مریض کے آپریشن کرنے کے لیے جو سب سے پہلے آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے وہ یہ کہ اس کی پراپر انڈیکیشن ہونی چاہیے، یعنی اس مریض کو اس آپریشن سے فائدہ ہو اور اس کا وہ آپریشن کرنا بنتا ہو. جیسے لوگ میرے پاس آئے ویریکوسیل کے ساتھ اور ان کو ساتھ مردانہ بانجھپن بھی تھا، یعنی میل سب فرٹیلیٹی بھی تھی، اور اس کی آپریشن کی ایک ڈیفینیٹ انڈیکیشن بھی بنتی ہے جب ان کا سیمن انالیسس یعنی منی ٹیسٹ کے اندر ان کے جراثیم کی حرکت بہت کم تھی، جراثیم بہت کم تھے، یا ان کی مارفالوجی خراب تھی. اگلی چیز جو انڈیکیشن کے بعد ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ مریض کو آپ نے مکمل طور کے اس کے مرض کی آگاہی دینی ہوتی ہے. اور یہ میں نے بہت احسن طریقے سے ہمیشہ ایسا ہی کیا کہ انڈیکیشن کے بعد مریض کو تفصیل کے ساتھ اس کا مرض ایکسپلین کر دیا، ساتھ ہی ساتھ اس کو کامیابی کے امکانات بھی بتائے، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ کوشش کرتا رہا کہ ان کو پیچیدگیوں سے بھی آگاہ کروں. مائکرو سرجری ایک ایسا طریقہ ہے ویریکوسیل کے علاج کا جس میں بہت کم پیچیدگیاں دیکھنے میں آئی ہیں. اس کے بعد مائکرو سرجری کے بعد مریض کی ریکوری کتنے دن میں ہوتی ہے یہ میں نے تفصیل سے بتایا، ان کے ٹانکے کب کھلتے ہیں یہ میں نے تفصیل سے بتایا، اور مائکرو سرجری کے بعد جس مقصد کے لیے آپریشن کرا رہے ہیں اس میں فائدہ کتنے دنوں بعد شروع ہو جائے گا، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. اور اس کے بعد مائکرو سرجری کے بعد آپ نے کیا کیا احتیاطیں کرنی ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے، سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ مریض کو بہترین سرجری کی سہولت فراہم کریں، بہت مناسب اور کم قیمت کے اندر، یعنی ایک افورڈیبل پرائس کے اوپر بیسٹ سروسز دی جائیں. اس کے بعد جو اگلا سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے آپریشن کے بعد وہ یہ کہ جس مقصد کے لیے ویریکوسیل کی مائکرو سرجری کروائی جا رہی ہے اس مقصد کے حل ہونے تک آپ نے مریض کو اپنے فالو اپ میں رکھنا ہے، مریض کو آپ نے انگیج رکھنا ہے، تاکہ جس مقصد کے لیے وہ آپریشن کرانا چاہ رہا ہے، ویریکوسیل کا مائکرو سرجری کروانا چاہ رہا ہے، وہ اس کا مقصد بھی حل ہونا چاہیے. صرف آپریشن کر لینا کافی نہیں ہے، اس کی چیزوں کو مینج کر لینا کافی نہیں ہے. یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. اور جو اگلی اہم بات آتی ہے وہ یہ کہ اللہ پاک کی کرم نوازی سے، اس بارے میں کوئی بڑا بول نہیں بولنا چاہتا، لیکن اللہ پاک نے خاص طور پہ مریضوں کو جو ہے وہ مائکرو سرجری کے ذریعے ویریکوسیل میں جس مقصد کے لیے انہوں نے کرایا تھا، کثرت سے اللہ پاک نے ان کو شفا بخشی. اب جو اس سلسلے میں جو سب سے اہم کوشچن آتا ہے وہ یہ کہ آپ مائکرو سرجن کہاں سلیکٹ کریں، کیسے سلیکٹ کریں، آپ کو کیا پتا ہے؟ کیونکہ جس طرح ملکی حالات کو بہتر کرنے کا ہر آنے والا بندہ دعویٰ کرتا ہے، اسی طرح سے بہت سارے لوگ اس کو بھی دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ مائکرو سرجری میں ان کی ٹریننگ نہیں ہوتی. تو مائکرو سرجن جو لاہور میں ہے، بلکہ سارے پنجاب میں ہے، وہ انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، بلکہ اس ایک انگلی پہ گنے جا سکتے ہیں. اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے وہ لوگ ہیں جو پراپر طریقے سے مائکرو سرجری کرتے ہیں. اس ایک انگلی پہ وہ لوگ گنے جا سکتے ہیں. تو مائکرو سرجری کا جو کرنی ہے آپ نے، اس کے بعد اس کا آپ نے اس کو بینگ اے ڈاکٹر مائکرو سرجری کرتے ہوئے میں نے کن کن چیزوں کا خیال رکھا. یہ تھا کہ پہلے تو میں نے جو آپ کو بتایا وہ یہ کہ مریض کی سلیکشن میں کس کس چیز کا خیال رکھا.
دوسری چیز یہ ہے کہ آپریشن کرنے میں میں نے کس کس چیز کا خیال رکھا. آپریشن کرنے میں سب سے جو اہم بات سامنے آتی ہے وہ آپ کی یہ آتی ہے کہ آپ مائکرو سرجری چونکہ ایک وینز کو 10 سے 20 گنا بڑا کر کے دیکھ کے پھر آپ کو مائکرو سرجری کرنی پڑتی ہے. تو آپ کی ساری ڈائمینشنز، ڈائریکشن، ساری ٹیکنیکیں مائکروسکوپ کے انڈر کام کرنے والی ہونی چاہیے, تب بھی آپ مائکرو سرجری کر سکتے ہیں. دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس کو یہ آپریشن بہت تسلی سے کرنے والا ہوتا ہے. اس میں کوئی اجلت نہیں ہوتی. یہ 20-25 منٹ، 30 منٹ، 40 منٹ میں ہونے والا آپریشن نہیں ہے. یہ کم سے کم آپریشن کو کرنے میں منیمم 1 گھنٹہ لگتا ہے. سم ٹائم جس کو 1.5 سے 2 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں. لیکن چونکہ یہ بار بار نہیں ہو سکتا, اس لیے آپ نے ایک ہی بار پوری تسلی کے ساتھ ساری خون کی نالیوں کو جو ویریکوسیل کا شکار ہو چکی ہیں، پھول چکی ہیں, ان سب کو آپ نے باندھنا ہے. دوسری چیز جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ جو گولیوں کی مین آرٹیریل سپلائی ہے، جس کی وجہ سے گولی میں جان ہے اور گولی اپنا فنکشن کر رہی ہے، جس کو آرٹری کہتے ہیں، اس کو آپ نے انڈر وین مائکروسکوپ کے نیچے آپ نے اس کو بچانا ہے. ادروائز اگر وہ ہم سمپل آنکھوں سے دیکھیں تو وہ تو 90% میں تو وہ نظر ہی نہیں آتی. اگر وہ کہیں بغیر مائکروسکوپ کے آپ آپریشن کرا لیں یا جو کرنے والا ہے وہ مائکروسکوپ استعمال ہی نہ کرے، تو اگر وہ آرٹری بچائے گا، وہ اس کو آرٹری نظر بھی آ گئی ہے، تو اس کے ارد گرد جو وینز کا گچھا لپٹا ہوا ہے وہ مائکرو سرجری کے بغیر الگ ہی نہیں ہوتا. تو اگر وہ گچھا الگ نہیں ہوگا تو وہ مائکرو سرجری کا وہ جو ایک جس کو روح ہے وہ روح ہی نہیں رہے گی، اس کا فائدہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مرض مکمل طور پہ ختم ہی نہیں ہوا. آدھی سے زیادہ وینز تو باقی رہ گئی ہیں. بات دوبارہ ہونا تو بعد کی بات ہے، پہلے تو مرض ابھی بچا ہوا. تو تیسری چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ آپ نے اس کی جو منی کی نالی ہے جس کو ویس ڈیفرنس کہتے ہیں، اس کو آپریشن سے پہلے ہی آپ نے سیپریٹ کر لینا. یہ تینوں چیزیں یہ بیس ہے مائکرو سرجری کی. اور چوتھی چیز جو اس کو پیچیدگی سے بچاتی ہے، جس کو ہائیڈروسیل کہتے ہیں، اس میں اس کا جو ایک ٹیشوز کا پانی ہوتا ہے جس کو لمفیٹکس کہتے ہیں. ان لمفیٹکس کو آپ یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہوتے ہیں بعض دفعہ، ان کو آپ صرف مائکرو سرجری کے ذریعے ہی دیکھ سکتے ہیں. ادروائز ان کو دیکھنا بہت زیادہ مشکل کام ہے، اور اگر اس کو مائکرو سرجری کے ذریعے نہ کیا جائے تو یہ نقصان ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو آخری چیز دیکھنی ہوتی ہے زخم بند کرنے سے پہلے، زخم عام طور پہ انچ یا لیس دین این انچ ہوتا ہے. آپ زخم بند کرنے سے پہلے، کیونکہ یہ ایک ویسلز کی سرجری ہے، یہ مائکروسکوپک سرجری ویریکوسیلیکٹمی، یہ ویسلز کی سرجری ہے. اس میں آپ نے کوئی بھی خون کہیں سے بھی اوز ہو رہا ہے، خون ذرا سا بھی زخم میں سے رس رہا ہے اس ایریے میں، تو یہ پھول کے ہیماٹوما اور یہ بہت بڑا آپ کو سوجن کر دیتی گولی کے اندر. تو آپ نے بڑے میٹیکولس طریقے سے بہت پن پوائنٹ کر کر کے ساری خون کی نالیوں کو آپ نے بند کرنا ہوتا ہے. یہ اس کا آخری سٹیپ لیکن سب سے اہم سٹیپ ہے. تو اس میں گولیوں کی سوجن سے بچا جا سکتا ہے، اور مائکرو سرجری ہی سے آپ کو پتہ لگے گا کہ اس میں کون سی آپ نے ویسل باندھنی ہے اور کون سی آپ نے چھوڑنی ہے. یعنی مائکرو سرجری کے بغیر تو آپ اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے کہ کون سی وین ہے، کون سی آرٹری ہے. یہی تو سب سے بڑا نقصان ہے اس کو بغیر مائکروسکوپ کے کرنے کا. اب آخری بات جو اس کا میسج ہے وہ یہ ہے کہ میرے پاس بہت سارے مریض آتے ہیں، وہ آج سے 4 سال پہلے مجھے دکھا کے گئے ہوتے ہیں. اس دوران ان کے پاس رپورٹس کا اتنا بڑا فائل تیار ہوئی ہوتی ہے، مختلف ڈاکٹرز کے پاس جا کے کسی نے کچھ ایڈوائز کیا، کسی نے دوائی لکھ کے دے دی، کسی نے ورزشیں لکھ کے دے دی، کسی نے فوڈ لکھ کے دے دیا کہ اس فوڈ کے ساتھ آپ کی جو ہے وہ ویریکوسیل کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اس کے بعد جب مرض بہت آگے بڑھ جاتا ہے پھر وہ دوبارہ آتے ہیں ہمارے پاس کہ بھئی اس کو اب ہم مائکروسکوپ سے آپریٹ کرانا چاہیں گے. تو اس میں پھر کامیابی کا امکان اتنا نہیں رہتا جتنا کامیابی کا امکان ارلی پریزنٹیشن سے تھا. یعنی جب پہلی بار آئے تھے اور تشخیص ہوئی تھی اس وقت کامیابی کا امکان زیادہ بہتر ہوتا ہے. جتنا وقت گزرتا جاتا ہے ویریکوسیل گولی کو اور جراثیم کو مزید سے مزید نقصان پہنچاتی جاتی ہے. تو جتنی جلدی اس کا علاج ممکن ہوگا، جتنا وقت کم ضائع ہوگا، نقصان کم سے کم ہوگا. نقصان کم ہوگا تو ریکوری ایزی ہو جائے گی. تو میرا جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ اس کو جلدی آپریشن اس کے لیے آپ کو جلدی زیادہ فائدہ دے سکتا ہے. تو آج تک اس ویریکوسیل کے اس ویڈیو تک آج تک کے لیے صرف اتنا ہی، اور نیکسٹ میں کسی اور موضوع کے ساتھ جو آپ کے کویسچنز ہیں وہ آپ ضرور اس ویڈیو کے فیڈ بیک میں دیں، اس کو لائک کریں اور اس کو باقیوں سے بھی شیئر کریں.
Thank you so very much.